میرے ملت کی بیٹیوں اور بہنوں، ساری امیدیں خامن سے کیوں لگاتی ہو؟ ساری امیدیں بیٹے اور بھائی سے کیوں لگاتی ہو؟ ساری امیدیں دنیا سے کیوں لگاتی ہو؟ اس طرح کرو، اپنی ساری امیدیں اپنے رب کے ساتھ وابستہ کرو، رب کی رضا پہ، رب کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھو۔ اگر تم یہاں ٹھہر گئی نا تو تمہارے پھر آنسو بہیں گے ضرور پر اللہ کی بارگاہ میں، پھر تمہاری دعائیں کے لیے ہاتھ اٹھیں گے ضرور پر اس کا کرم طلب کر، پھر کمزور باتیں نہیں کرو۔ اس طرح ایمان عورتوں کا مضبوط تھا، اسی طرح ہماری جو اسلاف میں خواتین گزری ہیں صحابیات، ان کا نا تبلیغ کا جذبہ بھی بڑا مضبوط تھا، بڑا مضبوط تبلیغ کا جذبہ۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ بنو عامر سے تعلق رکھتی تھی پر مکے میں آئی ہوئی تھی، گھر گھر جا کے رسول اللہ کا دین بتاتی تھی۔ ان دنوں میں نہیں جن دنوں میں پھول پھینکے جاتے ہیں تبلیغ کرنے والوں پر، جن دنوں میں نعرے لگتے ہیں ان دنوں میں نہیں، ان دنوں میں جب چھپ چھپ کے لوگ دین کی بات کرتے تھے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لوگ بیٹھ کے دین سیکھتے تھے۔ یہ خاتون، مجھے آج کہہ لینے دیں یار، مجھے کہہ لینے دیں، ووٹوں کی ضرورت ہو تو عورتیں گھر گھر چلی جاتی ہیں، ایک سیٹ کی ضرورت ہو تو بیویوں کو گھر گھر بھیج لیا جاتا ہے۔ یہ دیکھو، یہ ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابیات کا، یہ کمال ہے کہ گھر گھر وہ بھی گئی ہیں پر ووٹ کے لیے نہیں، رسول اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ کے دین کے لیے گھر گھر حضرت ام شریک جاتی، جا کے نا، اور وہ طریقہ تھا نا، عورتوں کو قائل کرتی، بڑے کٹھن حالات تھے اسلام پر، اعلانیہ کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت ام شریک کہتی ہے میں عورتوں کو بلاتی، کہتی میری بات سنو، جب وہ قریب آتی تو میں نے نبی پاک کا دین بتاتی، سائیڈ پہ کر کے کونے میں نہ تھوڑا تھوڑا، یار آپ ذرا اس کا لطف تو لیں، اس کا ذائقہ تو دیکھیں۔ حضرت ام شریک کہتی ہے میں گھر گھر جاتی بتاتی، تو کافروں کو پتہ چل گیا کہ یہ تبلیغ کرتی ہے، انہوں نے مجھے بلایا، کہنے لگے تیرے برادری اور قبیلے کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے قتل کر دیتے، اب ہم تجھے واپس بھیجتے ہیں۔ چند مردوں کو میرے ساتھ کیا، مجھے گھوڑے اور اونٹ کی ننگی پشت پر باندھ لیا، ننگی پشت پر لمبا سفر کرنا مشکل ہوتا ہے، سینہ آئے بڑی تکلیف ہوتی ہے گھوڑے پر بیٹھ، اب وہ کوئی کجاوا نہیں، کوئی چیز نہیں، اسی طرح باندھ کے لے گئے۔ اور فرماتی ہیں کہ 3 دن اور 3 راتوں کا وہ سفر تھا، رستے میں وہ خود چھاؤں میں بیٹھتے اور مجھے باندھ کے دھوپ میں ڈال دیتے۔ 3 دن میں نے زمین پر چلنے والی کسی چیز کی آواز نہیں سنی، لیکن وہ جب نبی پاک کے دین کی بات پوچھتے تو میرا کلیجہ خوشی کے ساتھ ٹھنڈا ہو جاتا، آنکھیں کھل جاتی اور میں کہتی کیا بات ہے میرے نبی پاک کے دین کی۔ اس کیفیت میں بھی وہ تبلیغ کی لذت اپنی جگہ موجود۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جگہ انہوں نے مجھے لٹا دیا باندھ کر، پیاس بڑی شدید تھی، پانی پینے کو دیتے نہیں تھے، روٹی کھانے کو، ایک عورت کی بات کر رہا ہوں، یہ خاتون کی بات کر رہا ہوں۔ آج کل تو ہمارے بچے شام کو سالن ٹھیک نہ پکا ہو تو موبائل توڑ دیتے ہیں، یہ قوم نہیں میدانوں میں جا سکتی، جہاد نہیں کر سکتی۔ خاتون کہتی ہے کہ شدید پیاس تھی اور مجھے باندھ کے لٹایا ہوا تھا، مجھے جب تکلیف بڑھ گئی تو اچانک میں نے دیکھا پانی کا ایک ڈول برآمد ہوا ہے، میں نے اس سے تھوڑا سا پی لیا پر طلب ابھی باقی تھی، وہ پھر آ گیا برتن، میں نے پھر پیا، طلب ابھی باقی تھی، پھر برتن آ گیا۔ امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے ہلیۃ الاولیاء میں، فرماتے ہیں تیسری دفعہ وہ پھر بھرا ہوا ڈول پورے کا پورا آ گیا، اب میں نے پیا بھی، اپنے کپڑوں پہ بھی چھڑکا۔ جب وہ سارے بیدار ہوئے تو مجھے آ کے کہنے لگے کہ تو نے ہمارا پانی استعمال کیا ہے۔ فرماتی ہے پھر انہوں نے اپنے برتن دیکھے، مشکیزیں دیکھے تو بھرے ہوئے تھے، میرے قریب آ کے کہنے لگے یہ پانی کہاں سے آیا؟ تو میں نے کہا تم ابھی میرا عقیدہ نہیں سمجھے، یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے، میرے رب نے مجھے دیا۔ فرماتی ہے مجھے باندھ کے لے جا رہے تھے پر جب میری بات سنی نا تو بول کے کہنے لگے ہمیں سمجھ آ گئی ہے، تیرا دین ہمارے دین سے بہتر ہے، تیرا عقیدہ ہمارے عقیدے سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ وہ باندھ کے لے جا رہے تھے پر یہ کمال دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مدینے والے کے غلام بن گئے۔ صحابیات نے نا بڑا جم کے دین کا کام کیا، عقیدہ، پھر تبلیغ، پھر میدان جہاد۔ عورتیں جہاد میں جایا کرتی تھیں، وہ زخمیوں کو پانی پلاتی تھی، مرہم پٹی کرتی تھی، پہلے اپنے جسم کے ساتھ بڑی بڑی پٹیاں لپیٹ کے لے جاتی، جہاں کسی زخمی کو ضرورت ہوتی وہ پٹیاں کرتی، اور اعصابی طور پر مضبوط رہ کے میدان کے اندر جہاد وہ بندہ کرتا ہے جو یقین کامل کی دولت جسے نصیب ہو، جسے پتہ ہو کہ یہ میں مروں گا تو میرا مرنا رہے گا نہیں، اللہ مجھے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر یہیں سے بندہ اپنے آپ کو مطمئن نہ کر سکے تو میدان میں جائے گا۔ یقین کامل ہو، اگر ہو یقین کامل پیدا تو پھر کٹ جاتی ہیں زنجیریں، پھر انسان آگے مضبوطی سے آگے بڑھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے تشریف لے جاتے نا تو عورتوں پر کسی نہ کسی شخص کو نمائندہ بنا کے چھوڑ کے جاتے تھے۔ ایک دفعہ مولا علی شیر خدا کو بھی چھوڑ کے گئے، حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک دفعہ چھوڑ کے گئے۔ ایک موقع پر نا حضور نے عورتوں کو ایک جگہ پہ چھوڑا پیچھے، تو وہ قلعہ تھا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مضبوط قلعہ تھا، اس قلعے کے اندر خواتین ساری محفوظ کر کے ان کو وہاں بٹھا دیا گیا، حضور جہاد کے لیے چلے گئے۔ اب وہاں قلعے میں عورتوں کو اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہاں یہودی بھی ہیں،
تو ایسا نہ ہو کہ ہم باہر لڑیں تو وہ اندر سے کوئی شرارت کر دیں، لہٰذا عورتیں محفوظ رہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی تلوار لے کے حفاظت کرنے کی، تو ایک یہودی آ گیا، وہ اب ٹو کرنے لگا، تجسس کرنے لگا کہ یہاں عورتیں ہیں تو کوئی مرد بھی ہے کہ نہیں، دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ کی، اور جناب حسان بن ثابت سے کہنے لگے ایک منٹ لگا اس کی گردن مار دے، ایسا نہ ہو کہ یہ جا کے بتا دے، گردن اڑا دے۔ حضرت حسان بن ثابت ذرا تھوڑی کوشش کرنے لگے، ارادہ کرنے لگے، آگے بڑھنے لگے، تو ابھی وہ تیاری میں ہی تھے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکلی پیچھے سے ہو کے، ذرا سا ایک ستون کے پیچھے چھپی، ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا پکڑا، وہ آپ کے قریب سے گزرنے لگا۔ تو یہ خاتون کی بات کر رہا ہوں، خاتون کی، کسی مرد کی ضرورت ہے عورت کو تنگ کر جائے؟ شرط یہ ہے کہ عورت کے اندر بھی تو غیرت ایمانی ہو، اس کے اندر بھی تو وہ قوت ہو نا، ایسا نہ ہو کہ وہ کمزور پڑ جائے۔ ہاتھ کے اندر ڈنڈا تھا، جب وہ یہودی پاس سے گزرنے لگا تو اللہ اکبر کہہ کے بی بی نے اتنے زور سے مارا ڈنڈا، حضور کی پپھوں نے ایک ہی ڈنڈا کھایا اور وہ زمین پہ ڈھیر ہو گئے۔ حضرت صفیہ نکلی اور جناب حسان بن ثابت سے کہنے لگی مجھے آتی ہے شرم، کیونکہ جب کسی کو مار دیا جائے تو اس کا مال مال غنیمت ہے نا کافر کا، اب اس کی زرہ اتارنی ہے، اس کی تلوار لینی ہے۔ فرمایا مجھے شرم آتی ہے، وہ مرد ہے، اس طرح کرو مار میں نے دیا، سامان تم اتار کے لے آؤ۔ یہ قوت تھی مسلمان عورتوں کے اندر، یہ شوق تھا، یہ جذبہ تھا۔ ہمارے ہاں نا روز روز کی کمزوریاں، عورتوں کا روز آنسو بہانا اور جہاں بھی سنانا دھوکھی سنانا، اس نے انہیں کمزور کر دیا۔ آپ کے ذہن پہ چیزیں سوار ہو جاتی ہیں نا، تو یہ جو مرد زیادہ رہتے ہیں نا عورتوں کے ساتھ، زیادہ وقت گزارتے ہیں، زیادہ داستانیں سنتے ہیں، ان میں وہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو جوان اپنی اماں کے اور ابا کے شکوے کرنے لگ جاتا ہے نا، اس نے 1.5 گھنٹہ باتیں سنی ابھی بھی، ایسے مفت میں نہیں شکوے کر رہا، اس نے ہلکا ہلکا کہیں جی بھی کیا ہے، تو تب یہ ساری کہانیوں نے جنم لیا۔ آپ جس کی صحبت میں بیٹھیں گے اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہے، بلکہ عارف رومی تو کہتے ہیں کہ شیر کے بچے کو بکریوں میں چھوڑ دو، بکری بن جائے گا۔ شیر کے بچے کو بکریوں میں چھوڑو، وہ بکری ہے، اس لیے کہ شیروں کی صحبت بندے کو شیر بناتی ہے۔ تو جب بیٹھنا ہی نہیں ہے